اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری پہلی ویڈیو پر بہت ہی اچھا رسپانس دیا اور میں امید کرتا ہوں آپ اسی طرح میری سپورٹ جاری رکھیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے واقعہ کی طرف۔ آج کا واقعہ کتاب روشنی کے مینار سے اخذ کیا گیا ہے اور یہ واقعہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جو اس دورانیہ کا ہے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں قیام پذیر تھے۔ بغداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت آئے روز بڑھ رہی تھی اور کچھ لوگ اسی شہرت کو دیکھتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرتے تھے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ شاہ شمس تبریز بادشاہت کے لیے خطرہ ہیں۔ بادشاہ نے ان لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد چھوڑ جانے کا حکم کر دیا۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی اور آپ کاظمین کی طرف ہجرت کر گئے۔ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید خاص تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس پر خصوصی نظر کرم کیا کرتے تھے۔ ہجرت کے کچھ ہی عرصہ بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ بادشاہ کا بیٹا بہت ہی بیمار ہے۔ ایک دن بادشاہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ شاہی اتباع کے ایک بینچ نے بادشاہ کو آگاہ کیا کہ آپ کا بیٹا زندگی کی چند ساعتوں کا مہمان ہے، تو برائے کرم آپ اس سے آخری ملاقات کر لیجئے۔ بادشاہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا اپنے بیٹے کی طرف جاتا ہے۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر بادشاہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا اور رونے لگتا ہے۔ وہ بیٹے سے پوچھتا ہے، بیٹا بتا تجھے کیا ہوا؟ بیٹا خاموش رہتا ہے اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتا ہے۔ بادشاہ پھر اپنا سوال دہراتا ہے اور بیٹا جواب دیتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے ایک حق گو کو اس شہر سے دور بھیج دیا۔ آپ نے ان لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیا جو خود شر پھیلاتے ہیں اور اپنے آپ سے ہی ناواقف ہیں۔ بادشاہ اس اشارے کو سمجھتا ہے اور فوراً حکم جاری کر دیتا ہے کہ حضرت شاہ شمس تبریز کو کاظمین سے بغداد بلایا جائے۔ چونکہ کاظمین اور بغداد میں کافی مسافت ہے تو حضرت شاہ شمس تبریز جب تک تشریف لاتے ہیں شہزادہ مر جاتا ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہی دروازے پر تشریف لاتے ہیں تو لوگ آپ کے استقبال کے لیے جاتے ہیں۔ بادشاہ کو خبر دی جاتی ہے کہ شاہ شمس تبریز تشریف لا چکے ہیں۔ بادشاہ دوڑتا ہوا شاہی دروازے پر پہنچتا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں میں گر کر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے، حضرت میں نے غلطی کی اور اس غلطی کی سزا مجھے مل گئی۔ میرا ولی عہد مر گیا، میرا شہزادہ مر گیا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا دست شفقت اس کے کاندھے پر رکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں، اے نادان، تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ وہ اٹھتا ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے یوں کہتے ہیں کہ چل مجھے لے چل اس شہزادے کے پاس، مجھے اس سے کچھ کہنا ہے۔ بادشاہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تو مر چکا ہے، اب آپ اس سے کیا کہیں گے؟ نہ تو وہ اب سن سکتا ہے، نہ ہی وہ اب کچھ کہنے کے قابل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے کہتے ہیں، بیکار کی باتیں نہ کر، مجھے شہزادے کے پاس لے چل۔ اس پر بادشاہ آپ کو شہزادے کے پاس لے جاتا ہے۔ آپ شہزادے کی میت کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کی میت پر پڑے ہوئے کپڑے کو اٹھاتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ اے شہزادے، ایسے مذاق نہ کیا کر۔ بادشاہ آپ سے پوچھتا ہے، حضرت آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شہزادے سے بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے، مگر شہزادہ نہیں اٹھتا۔ آپ دوسری مرتبہ بھی یہی حکم دیتے ہیں مگر نہیں اٹھتا۔ پھر تیسری مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ اٹھ جا میرے حکم سے، تو شہزادہ اٹھ بیٹھتا ہے۔ محل میں ایک واویلا مچ جاتا ہے کہ حضرت شاہ شمس تبریز نے شہزادے کو زندہ کر دیا۔ واویلا اس بات پر مچتا ہے کہ شاہ شمس تبریز نے اپنے حکم سے شہزادے کو زندہ کر دیا۔ اس پر علماء دربار آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے کہتے ہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا
یہ واقعہ سچ ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ برملا کہتے ہیں کہ ہاں یہ واقعہ سچ ہے۔ اس پر آپ پر حد شرعی لاگو کر دی جاتی ہے، آپ پر کفر کا فتویٰ لاگو کر دیا جاتا ہے، اور آپ کو سزا کے طور پر حکم سنایا جاتا ہے کہ آپ اپنی کھال اتروا دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس پر مسکراتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ بس اتنی سی سزا لو، میں تمہیں اپنی کھال خود اتار کے دیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک کمبل اوڑھ لیتے ہیں اور اپنی کھال اتار کر ان علماء کے حوالے کر دیتے ہیں، تو آپ کی کھال پورے بغداد میں گھمائی جاتی ہے اور لوگوں کو عبرت کے لیے دکھائی جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس شہزادے کو ساتھ لیتے ہیں اور بر صغیر کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ بر صغیر میں گزرا، اور آپ کا مزار شریف بھی بر صغیر میں بنایا گیا۔ میں امید کرتا ہوں تمام دوستوں کو یہ قصہ بہت ہی پسند آیا۔